السلام علیکم۔ آج ہماری رمضان کی چوتھی نشست ہے اور ہمارے استاد حامد رضا فاضل صاحب گفتگو کریں گے۔ یہ جو 3 نشستوں کا سلسلہ ہے، یہ ترجمہ، تفسیر اور تعویل کے موضوع پر ہے۔ تو آج حامد فاضل صاحب جو ہیں وہ مشہور علماء ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ترجمہ اور بلکہ تفسیر اور تعویل پر گفتگو کریں گے۔ فاضل صاحب آپ موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ہماری گفتگو کا عنوان قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر اور تعویل ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تو ماہ رمضان میں سب سے بڑی عبادت قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھ کر اس میں غور و تدبر کر کے اسے سمجھنا، اس کی تفسیر پڑھنا اور پھر اس کے تعویل کی طرف جانا، یہ نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ تو ہم نے یہ جو عنوان قرار دیا ہے، یہ در حقیقت قرآن مجید کی شناخت کا ایک ذریعہ ہے۔ جب قرآن مجید جسے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، تو اس عربی زبان میں نازل شدہ قرآن کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے سمجھیں؟ ہماری زبان چونکہ عربی زبان نہیں ہے، تو اب عربی زبان سے ہمیں اپنی زبان میں اس قرآن مجید کو ترجمہ کرنا پڑے گا۔ ترجمہ سے پھر تفسیر میں جائیں گے اور تفسیر سے پھر تعویل میں جائیں گے۔ یہ ایک ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کو سمجھنے کے 3 دراصل سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ وہ ترجمہ ہے کہ ترجمہ میں انسان ترجمہ پڑھ کر قرآن مجید کی ایک قدر متیقن جو اس سے حاصل معرفت ہوتی ہے، اس معرفت کو انسان حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ترجمہ ایک زبان سے جب دوسری زبان میں ترجمہ کیا جائے، تو ترجمہ میں جو مترجم ہوتا ہے اس کا ہدف اصلی یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ جن کو ایک زبان سے دوسری میں ترجمہ کر رہا ہے، تو اس طریقے سے ترجمہ کرے کہ وہ الفاظ اور جو ان الفاظ کے معنی ہیں ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہ ہو۔ تو الفاظ ہیں، الفاظ کے ایک معنی ہے، وہ معنی کہ جب ایک لفظ انسان لفظ سے جو معنی انسان کے ذہن میں خطور کرتے ہیں، ان سے وہ پھر ہم قرآن مجید کا جو لغوی معنی ہے آیات کا، وہ سمجھتے ہیں۔ تو ترجمہ میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے ظاہر کو ایک دوسری زبان میں اس طریقے سے منتقل کرتے ہیں تاکہ اس انتقال میں اس کے معنی میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہ ہو۔ تو جب معنی میں کسی قسم کا رد و بدل جب نہیں ہوگا، تو تب جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ترجمہ، یہ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ترجمہ اس طریقے سے کریں کہ تاکہ معنی میں کسی قسم کا رد و بدل نہ ہو۔ تو اس میں
ہم یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، تو یہ اس کا ترجمہ ہوگی۔ لیکن اگر آپ رحمان کو بھی معنی لکھ دیں گے، شروع اللہ کے نام سے کروں، اس کو کسی اور لفظ میں بدل دیں گے تو معنی در حقیقت وہ اس آیت کا ترجمہ نہیں کہلائے گا۔ تو آیات قرآن کا جو ظاہری مدلول ہے، اس کو ایک دوسری زبان میں اسی زبان کے جو اس کے مطابق الفاظ ہیں ان میں ڈھالنے کا نام ترجمہ ہے۔ تو ترجمہ سے ہی جب انسان ایک ترجمہ کر لیتا ہے تو قرآن مجید کے ترجمہ سے ہی اب آگل اسٹیپ میں جاتا ہے کہ اب ترجمہ سے ہی پھر وہ اس کی گہرائی میں جائے گا، تدبر اور تفکر کرے گا۔ تو تدبر اور تفکر کے نتیجے میں جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کا نام تفسیر ہے، اس کا نام تفسیر ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ترجمہ کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے وہ تفسیر کا ہے۔ تو تفسیر کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں تفسیر دراصل لغت میں پردے کے ہٹنے کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ پردے کا ایک شے کے اوپر پڑا ہے، اس پردے کو ہٹانے کا نام تفسیر ہے۔ چہرے کے اوپر جو نقاب ہے، نقاب کو ہٹانے کا نام تفسیر ہے۔ جب وہ نقاب ہٹائیں گے تو نقاب کے پیچھے جو چیز، جو چہرہ ہوگا وہ ہمارے لیے ظاہر ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں لغت میں تفسیر کا مطلب ہوتا ہے پردہ برداری، کسی شے کا کے چہرے سے پردے کو ہٹانے کا نام تفسیر ہے۔ لیکن اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کا، تو کہتے ہیں کہ اصطلاح میں تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے معانی کو بیان کرنا اور ان کے مدلول کو، وہ مدلول جو جس ہدف اور جس مقصد کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، ان مقصد کو بیان کرنے کا نام تفسیر ہے۔ قرآن مجید کی آیات کے معانی کو بیان کرنا اور ان کے جو آیات کے جو مدلول ہیں، جن کے اوپر آیات دلالت کرتی ہیں، ان کو دلالت کر کے جس طرف رہنمائی کرتی ہیں، ان کو بیان کرنے کا نام تفسیر ہے۔ تو اس وجہ سے تفسیر کے اندر اہم تین عنصر ہیں۔ تفسیر تین عناصر کا مجموعہ ہے۔ پہلا عنصر کہ ہم قرآن کی آیات اور کلمات کے جو معنی ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں، ان کی طرف توجہ کریں، قرآن مجید کی آیات کے معنی کی طرف متوجہ ہوں۔ دوسرا عنصر یہ ہے اللہ نے اس آیت کو بیان کرنے کا جو ہدف کیا تھا اس آیت میں، اس کو بیان کریں۔ تیسری جو چیز ہے کہ اس ہدف کو دوسروں کے لیے بیان کریں۔ قرآن مجید کی آیات کی طرف متوجہ ہوں، یہ پہلا عنصر۔ دوسرا عنصر کہ اس آیت میں اللہ نے کون سا ہدف جو ہے اللہ کے مطمع نظر تھا، اس کو بیان کریں۔ دوسری چیز کہ یہ دو چیزیں، قرآن مجید کی آیات کے معنی کی طرف توجہ کر کے جو ہدف تھا اس کو دوسروں کے لیے اظہار کریں، دوسروں کے لیے اس کا اظہار اور اسے بیان کریں۔ تو یہ اظہار اور بیان کرنا جو تیسرا عنصر ہے، ان تینوں عناصر کے مجموعے کا نام تفسیر ہے۔ کہ جب یہ تین مرحلے انجام پاتے ہیں تو اس وقت
तफसीर मुहक्कक होती है। फिर तफसीर में अकल नकल अहदीस का सहारा लिया जाता है, अकल से सहारा लिया जाता है, फितरत के जो मफाहिम है उनसे सहारा लिया जाता है। तो अब कुरान मजीद को की जो तर्जमे और तफसीर के बाद कि जब हम तफसीर करते हैं तो तफसीर में जब जब आयात के मानी की तरफ मुतवज्जे होकर जो अल्लाह का के मद्देनजर जो इस आयत में हदफ था, वो जब उस आयत से हम उस आयत के चेहरे से जो निकाब है वो हटाते हैं, तो जो पीछे जो चीज हमारे लिए जाहिर होती है वही तफसीर है, वही तफसीर है। तो कहते हैं कि ये तफसीर इस माना में, ये तफसीर इस माना में हम मुहक्किकीन जो मुतकद्दिमीन थे, उलूम कुरान जिन्होंने कुरान में रिसर्च की थी, वो तावील और तफसीर को एक ही माना में समझते थे। कहते हैं तफसीर भी यही है और तावील भी यही है। ज़ाहिर है जब एक आयत की गहराई में जाएंगे, उसके चेहरा से निकाब हटाकर जो उसके अंदर अल्लाह ने उसको बयान आयत को बयान करने का जो हदफ रखा था उस तक पहुंचेंगे, तो ये तफसीर है। कहते हैं यही दर हकीकत यही तफसीर क्या कहते हैं तावील है। बाज तफसीर और तावील को एक समझते थे। अच्छा, कुछ उलमा ने जो तफसीर की है, तो तफसीर को भी मुख्तलिफ निगाहों से लोगों ने तफसीरें की हैं। बाज ने कुरान मजीद की तफसीर कुरान के जरिए से की है। वो कहते हैं कि कुरान खुद हदीस में है कि युफस्सिरुल कुरान बाज़हु बाज़न, कुरान की बाज आयात की तफसीर करती हैं, लिहाजा बाज आयात को बाद दूसरी आयात से वो समझते हैं, उसकी तफसीर दूसरी आयात के जरिए से करते हैं। तो इस वजह से कुछ तफासिर, चाहे आप मुसलमानों की तफासिर को मद्देनजर रखें तो कुछ तफासिर तफसीर कुरान बिल कुरान कहलाती हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में कुछ तफासिर अहदीस से की गई हैं, अहदीस से कुरान मजीद की आयत की तफसीर की गई है, तो उसको कहा जाता है कि तफसीर कुरान की तफसीर बिस्सुन्ना, सुन्नत से की गई है। अच्छा, कुछ तफासिर हैं कि जिनमें अक्ल के जरिए से तफसीर गई है, तो उनको कहा जाता है तफासिर अक्ली। इस तरह की बहुत सारी ज़ावी और निगाहों से बाज ने तफसीरें की हैं। कुछ ने अदबियात अरब को मद्देनजर रखकर कुरान मजीद की तफसीर किया है, तो वो अदबियाती तफासिर कहलाती हैं। ज़्यादातर तफासिर मुसलमानों की तफासिर अदबी तफासिर हैं। अच्छा, अदबी के अलावा फिर उसके अलावा दूसरे नंबर पे तफसीर कुरान की तफसीर जो सुन्नत और अहदीस से हुए हैं। अब मुसलमानों के पास उस तरह की कुछ अहदीस मिलती हैं, तो कुछ तफासिर और कुछ तफासिर जो मिलती हैं जो कम है कि कुरान मजीद की तफसीर कुरान के जरिए से की हो। और चौथी किस्म की है कि अक्ली तफासिर हैं। तो इस तरह हर मुसलमानों में इन तफासिर में कुछ अक्ली तफासिर हैं कि जिनको बड़ा इल्मी तफासिर कहा जाता है, जिसमें मिसाल के तौर पे रूहुल मानी या अहले सुन्नत की तफसीर, उसमें भी बड़ी इल्मी अक्ली और उसमें कुछ कुरान की तफसीर कुरान से की गई है, इस तरह की उसमें चीज़ें मिल जाती हैं। इसी तरीके से शिया तफसीर में तफसीर अल-मीज़ान है, अल्लामा तबतबाई साहब की तफसीर। तो हम कुछ तफासिर हम इंशाअल्लाह दो तफसीरें जो है ना, हम अहले सुन्नत की दो तफसीरें उनकी आशनाई यहाँ पे करा देते हैं। वैसे मशहूर तफासिर मुसलमानों की बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इब्तदाई तफासिर हैं उनमें बाज़ तफासिर का तारुफ
قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک تفسیر اہل سنت کی جامع البیان فی تفسیر القرآن ہے. جامع البیان فی تفسیر القرآن کہتے ہیں یہ اس کو تفسیر طبری بھی کہا جاتا ہے. بعض لوگ طبری پڑھتے ہیں، بعض طبری پڑھتے ہیں، زیادہ تر طبری مشہور ہے. کہ اس تفسیر کے یہ جو مفسر ہیں وہ بہت بڑے مورخ، ان کی کتاب تاریخ طبری بھی مشہور ہے. مورخ بھی تھے، محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے. تو ان کی تفسیر کا نام ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن. کہتے ہیں کہ یہ طبری صدر اسلام کا جو قریبی زمانہ تھا، اس میں جو پہلی تفاسیر، ابتدائی تفاسیر ہے، ان میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو طبری بہت بڑے عالم تھے، اپنے زمانہ کے علوم پہ عبور رکھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ابتدا میں فقہ کے لحاظ سے، فقہی لحاظ سے یہ شافعی مسلک تھے، شافعی مسلک تھے. بعد میں کہتے ہیں خود انہوں نے اپنا فقہی مستقل مذہب تاسیس کیا تھا. پھر اس کے بعد کسی اہل سنت کے فقہ کے جو پیشوا ہیں ان کی پیروی نہیں کی ہے. تو کہتے ہیں کہ ابن ندیم نے بھی الفہرست میں بعض فقہا کا نام لیا ہے کہ جو طبری فقہ کے لحاظ سے طبری مذہب کے پیروکار تھے. اچھا، طبری کا تعلق مازندران سے تھا. مازندران ایک شہر ہے جو ایران کے شمال میں واقع ہے. طبری کی ولادت 224 ہجری میں آمل میں ہوتی ہے. شہر آمل ہے. آمل مازندران کا ایک شہر ہے، صوبہ مازندران ہے اور شہر آمل ہے. تو آمل میں 224 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ وفات ان کی 310 ہجری میں بغداد میں ہوتی ہے. اور یہ تفسیر طبری جو چاپ ہوئی ہے یہ قاہرہ مصر میں اس کی چاپ ہوئی ہے. اور نوح بن منصور سامانی ان کے حکم سے جن کو معروف تھے وزیر بلعمی بھی، ان کے حکم سے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا گیا. تو یہ تفسیر طبری ایک مشہور تفسیر ہے جو اہل سنت کے ہاں ایک بڑی تفسیر میں اس کا شمار ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو علمی تفسیر مشہور ہے جس کو لوگ بہت زیادہ اہمیت بھی دیتے ہیں علمی حوالے سے، وہ روح المعانی ہے. روح المعانی کے جو مصنف ہیں، مفسر ہیں، یہ سید محمود بن عبداللہ بغدادی حسنی حسینی میرے خیال میں والد کی طرف سے حسنی تھے اور ماں کی طرف سے حسینی تھے. تو یہ مشہور آلوسی تھے. کہ روح المعانی کے جب پوچھا جائے کہ روح المعانی کے مصنف کون ہے تو کہا جاتا ہے آلوسی شافعی مذہب تھے، لیکن بہت سارے مسائل میں انہوں نے فقہ حنفیہ سے بھی تمسک کیا اور فقہ حنفیہ کی پیروی کی. آلوسی نے ایک مشہور قصیدہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی شرح میں بھی لکھا تھا، جسے قصیدہ عینیہ کہا جاتا ہے، جو عبد الباقی موصلی عمری تھے. اس حوالے سے مشہور تھا کہ قصیدہ عینیہ جو عبد الباقی موصلی عمری کے نام سے معروف تھا، وہ ایک قصیدہ تھا. اس قصیدہ کی آلوسی نے شرح کی ہے. اس کے علاوہ بھی اور سارے مصنفین نے اس قصیدے کی شرح کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ آلوسی کا تعلق عراق سے تھا. آلوسی اہل عراق تھے. آلوس کہتے ہیں کہ ایک علاقے کا نام ہے، جو ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے جو ساحل فرات کے اوپر کیا ہے واقع ہے.
اور آلوسی 1270 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے. یعنی یہ ایک علمی تفسیر ہے، لیکن تقریباً 200 سال بلکہ 170 سال پہلے یہ موجود تھے. تو یہ ایک علمی تفسیر ہے. اس کے علاوہ بہت سارے مسلمانوں کی اور تفسیریں جو شیعہ تفاسیر میں مجمع البیان ایک تفسیر ہے، بڑی مشہور تفسیر ہے. تفسیر صافی ہے، مشہور تفسیر ہے. لیکن جو علمی اور جس سے زیادہ شہرت حاصل ہے وہ تفسیر المیزان ہے، جن کے مصنف علامہ طباطبائی صاحب تھے. علامہ طباطبائی صاحب بہت بڑے فلسفی اور عارف تھے، اور جن کا یہ حسین ناصر جن کے شاگرد خاص تھے. حسین ناصر کی تربیت، ڈاکٹر حسین ناصر کی تربیت انہوں نے کی. تو یہ المیزان تفسیر بہت مشہور تفسیر ہے جو کہ 22 جلدوں میں ہے. علامہ طباطبائی صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ جو 22 جلدوں میں جو میں نے مطالب قرآن مجید سے اخذ کیے ہیں، مجھے اللہ نے اتنی استعداد اور صلاحیت عطا کیا ہے، میں اگر چاہتا تو اتنے مطالب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اخذ کر کے لکھ سکتا تھا. یہ علامہ طباطبائی صاحب. اور ابھی ان کے شاگرد جو ایک گروہ تھا 15-20 لوگوں کا، جن میں ڈاکٹر حسین ناصر اور ڈاکٹر شہید مطہری، شہید بہشتی، حسن زادہ عاملی اور جوادی عاملی ہیں، جو ہمارے استاد ہیں. جوادی عاملی صاحب جو ابھی زندہ ہیں، وہ ابھی تفسیر ان کی وہ لکھ رہے ہیں اور کافی جلدیں آ چکی ہیں. وہ 110 جلدوں میں عالم اسلام کی سب سے بڑی تفسیر جو قرآن مجید میں لکھی گئی ہے 110 جلدوں میں وہ آغا جوادی عاملی صاحب نے لکھی ہے، اور وہ فلسفی عرفانی تفسیر ہے، اور اس میں بڑے ہی علمی اور عرفانی نکتے ہیں. تو یہ تفسیر ان کی تحقیق ہے، جس میں تھوڑا سا تعارف ہو جائے تاکہ مسلمانوں کے ہاں تفسیر، اور ویسے تو بہت زیادہ ایک بہت بڑا ایک مجموعہ ہے تفاسیر کا، لیکن آج کل جو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو ان کو حتماً جو ہے نا مذاہب میں پڑھا جاتا ہے. اچھا، اب قرآن مجید کے اندر ترجمہ، تفسیر اور اس کے بعد تعویل ہے. اچھا، تعویل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تعویل میں اب ہم ایک اس کا لغوی معنی ہے اور ایک کا اصطلاحی معنی ہے. ایک اصطلاحی معنی جو مشہور علماء نے کیا، مشہور مفسرین، وہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی ہم کریں گے یا دوسری تعریف یا تعویل کی، وہ ابن عربی نے کیا فرمایا، اور تیسرا علامہ طباطبائی صاحب نے کیا فرمایا. کہتے ہیں کہ تعویل اول سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے الف واو لام، کہ ایک شے کو دوسری شے کی طرف پلٹا دینا، ایک واقعہ کو دوسرے واقعہ کی طرف پلٹا دینے کا نام تعویل ہے. یہ اس کا لغوی معنی ہے. قرآن مجید میں ہے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن مجید کی جو تعویل ہے خدا اور راسخون فی العلم جانتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیت میں کہ قرآن مجید میں آیات کی 2 قسمیں ہیں، محکمات ہیں، متشابہات ہیں. محکمات جو واضح ہیں، متشابہات جو واضح نہیں ہیں. تو کہتے ہیں متشابہات میں قاعدہ یہ ہے کہ متشابہات کو پلٹا دیں محکمات کی طرف. لیکن مشہور مفسرین کہتے ہیں کہ متشابہات میں تعویل کی ضرورت ہے، محکمات میں آپ تفسیر کر سکتے ہیں، ترجمہ تفسیر. متشابہات میں تعویل کی ضرورت ہے. تو اب متشابہات میں آپ آ کر تعویل کرتے ہیں. اچھا، تعویل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو مشہور مفسرین وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم،
اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو اللہ کے تو ہاتھ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم دوسری آیت میں پڑھتے ہیں کہ لیسا کہ مثلہ شیء، اللہ کہتا ہے اس کی مانند کوئی شے نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بے مثل بے مثال ہے، اس کی تو تشبیہ دی نہیں جا سکتی. جب تشبیہ نہیں دی جا سکتی تو اس کے ہاتھ ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ کے ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہاتھ کو پلٹا دیں گے کہ اس کی مانند کوئی شے نہیں ہے، لہذا اس کے ہاتھ نہیں ہے. بس ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ تو کہتے ہیں کہ پھر ہم ظاہری لفظ سے، ظاہری قرآن مجید کا جو لفظ ہے اس کو پلٹا دیں گے جو ظاہری لفظ کا مخالف ہے اس کی طرف. ظاہری قرآن مجید کا جو ظاہر ہے تو ظاہر لفظ سے ہم پلٹائیں گے اس کی طرف جو اس کا ظاہر کا مخالف ہے. اب ظاہری کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یہ ظاہری لفظ ہے. ہم جب تعویل کریں گے تو اس کو پلٹا دیں گے جو ظاہر لفظ کے مخالف ہے. وہ کیا ہے کہ نہیں، ہاتھ تو ہو نہیں سکتے اللہ کے، تو یہ قدرت ہے. اس کی طرف پلٹائیں گے کہ جو اس کا ہوگا ظاہری لفظ کے مخالف، لیکن ہوگی اس کی کیا ہے؟ تعویل ہے. اس کی تعویل ہے. تو کہتے ہیں کہ یعنی ظاہر لفظ کا مخالف، ظاہر لفظ کا مخالف کی طرف پلٹائیں گے، لیکن وہ مخالف بھی اسی ظاہر کا لازمہ ہوگا. اسی ظاہر کا لازمہ کیا ہے؟ وہ مخالف ہے. مثال کے طور پہ ہاتھ ظاہر ہے، اس کا لازمہ کیا ہے؟ قدرت، طاقت. تو ہم اس کی طرف پلٹا دیں گے، تو اس کو کہیں گے تعویل ہے. یہ مشہور جو مفسرین ہیں قرآن مجید کی، جنہوں نے تفسیریں کی ہیں، مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں تعویل ہے، متشابہ آیات کو تعویل کی ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ظاہر لفظ ہے وہ مراد نہیں ہے، اس کے مخالف مراد ہے. لیکن مخالف ظاہر کا وہ ہے جو اس ظاہر لفظ قرآن کا لازمہ ہے. جس طرح ہاتھ ظاہر لفظ ہے، اس کا لازمہ کیا ہے؟ طاقت ہے. تو اللہ جو فرما رہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی مراد اللہ کی طاقت ہے. اس طرح تقریباً زیادہ مفسرین نے علوم قرآن میں اور تفسیر کی کتابوں میں اس تعویل کا یہی معنی ذکر کیا ہے. لیکن اس کے برعکس ایک معنی ابن عربی نے ذکر کیا اور ایک علامہ طباطبائی صاحب نے ابن تیمیہ سے لیا. لیکن ابن تیمیہ کا جو نظریہ تھا لیا وہ وہیں سے، لیکن اس کو تبدیل کیا اس طرح کہ جو اعتراضات کچھ اٹھتے تھے تو وہ اعتراضات بھی رفع ہو جائیں ابن تیمیہ کے نظریے. چونکہ ابن تیمیہ کو زیادہ تر ماورائی چیزیں تھی اس کے قائل نہیں تھے، لیکن علامہ طباطبائی صاحب نے اس نظریے کو لے کر اس کو تصرف کر کے ایک بہت ہی عمیق اور گہرائی میں جا کر ایک نظریہ پیش کیا ہے. اچھا، علامہ ابن عربی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ابن عربی صاحب فرماتے ہیں کہ اچھا، ان مشہور جو علماء ہیں جو ابھی میں نے تعویل کا معنی ذکر کیا، ان کے نزدیک پورے قرآن کی تعویل نہیں ہے. قرآن کی جو محکمات ہیں، محکمات آیات، ان کو تعویل کی ضرورت نہیں ہے. متشابہات کو تعویل کی ضرورت ہے. متشابہات کو ظاہر ہے ہم نے پلٹانا ہے ظاہر سے مخالف کی طرف، لیکن وہ مخالف جو ہوگا وہ اس ظاہر لفظ کا لازمہ ہوگا. تو پورے قرآن کی تعویل نہیں ہے بلکہ متشابہات کی تعویل ہے. اب یہیں پہ اس کو ذہن میں رکھیں. علامہ ابن عربی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ابن عربی صاحب فرماتے ہیں کہ تعویل وہ قرآن مجید کی آیت کا جو باطنی معنی ہے وہ تعویل کہلاتا ہے، اور باطنی معنی جو ہے وہ کشف و شہود سے حاصل ہوتا ہے. تو عارف کیا کرتا ہے؟ عارف جا کر اس باطنی معنی تک پہنچتا ہے. عارف باطنی معنی کو اخذ کرتا ہے
تو وہ باطنی جس معنی تک عارف پہنچے گا وہی معنی اس کی تعویل کہلاتا ہے۔ اب جب اس طرح باطنی معنی آیات کا، تو وہ تو باطنی معنی پورے قرآن کی آیات ایک باطنی معنی رکھتی ہیں، وہ چاہے محکمات ہوں چاہے متشابہات ہوں۔ تو ابن عربی کے نزدیک پورے قرآن کو تو تعویل کی ضرورت ہے، پورے قرآن میں تعویل ہے۔ وہ عارف جو ہوگا وہ قرآن مجید کی ہر آیت کے عرفی معنی سے لے کر لغوی معنی سے لے کر اس کی گہرائی میں جا کر جو آخری ترین جو معنی ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ تو وہ جو آخری اور درمیان والے جتنے معنی ہیں وہ انسان کے کشف اور معرفت کے اعتبار سے وہ آگے اس کے لیے باطن کشف ہوتے جاتے ہیں، تو وہ سارے معنی کیا ہیں، وہ تعویل کہلاتے ہیں۔ تو ابن عربی صاحب کے نزدیک پورے کا پورا قرآن کو تعویل کی ضرورت ہے، اور تعویل کون کر سکتا ہے؟ عارف کر سکتا ہے۔ کیونکہ عارف کو ہی باطنی معنی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ایک پھر بحث وہ ہے جو الفاظ و معنی کی بحث کرتے ہیں کہ لفظ اور معنی، الفاظ اور معنی کی جو بحث ہے تو ان کا آپس میں کس طرح کا رابطہ ہے الفاظ اور معنی کا، اس میں ایک بڑی بحث کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ نظریہ دیتے ہیں کہ ہر لفظ کے اندر اتنی وسعت پائی جاتی ہے، ہر لفظ کے معنی کے اندر اتنی وسعت پائی جاتی ہے کہ جتنا آپ گہرائی میں چلے جائیں گے اس کے معنی آپ کے لیے معرفت کے اعتبار سے کشف ہوتے جائیں گے۔ اچھا، یہ کیا کہتے ہیں ابن عربی صاحب، یعنی یہیں سے پھر وہ کیا کہتے ہیں، ان کی اگر خود تفاسیر کو دیکھیں، قرآن مجید کی جو تفسیر کیا ہے ابن عربی، تو ابن عربی کا طریقہ یہی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت کو لیں گے، آیت کے لفظی ترجمہ کریں گے، لفظ کا جو ترجمہ کریں گے لغوی، اس لغوی اور عرفی معنی سے اس کی گہرائی میں جائیں گے، گہرائی میں جا کر ایک آخر میں جا کر ایک معنی نکال کر لے آئیں گے، جو معنی اس گہرائی میں نکال کر لے کے آتے ہیں بس اوقات یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اور اس لغوی معنی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب یعنی لغوی اور اس باطنی معنی کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، لیکن جب انسان سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اگر گہرائی میں جائیں گے تو واقعاً یہی معنی کشف ہوں گے، جس طرح ابن عربی کا خود طریقہ ہے کہ لغت سے ہی آخر میں اس کی گہرائی میں جا کر معنی جا کر باطنی معنی اس کو کشف کرتے ہیں۔ قرآن کی ساری آیات کی تفسیر فصوص اور حکم میں بھی اسی طرح کیا، یہ اس فاش کو شروع کرتے ہیں، لفظ سے شروع کریں گے، لفظ کی گہرائی میں جائیں گے، لغوی معنی سے لے کر عرفی معنی سے لے کر اس میں اتنا ڈیپ ہوں گے کہ جو آخری معنی جا کے نکالتے ہیں بس اوقات یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کا تو کوئی رابطہ نہیں ہے آپس میں اس آیت کے ساتھ، لیکن مناسبت ہوتی ہے۔ ابن عربی صاحب فرماتے ہیں کہ اس لفظ کے ہر معنی کی گہرائی میں جتنا جائیں گے، ایک درجہ، دوسرا 2 درجہ، تیسرا، چوتھا، 100 تک جتنے درجوں میں جائیں گے، ہر معنی دوسرے کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، ہر معنی دوسرے کے ساتھ ایک نسبت رکھتا ہے، اس طرح نہیں ہے کہ کوئی معنی دوسرے سے جدا ہے۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ پورے کے پورے قرآن کا ایک باطن ہے، جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ قرآن کے باطن، ایک باطن کے 70 باطن، تو باطنی معنی عارف کو حاصل ہوتے ہیں، تو باطنی معنی ہی اس کی تعویل کہلاتے ہیں۔ اچھا، یہ تھا علامہ ابن عربی صاحب کا نظریہ، لیکن علامہ طباطبائی صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ ابھی ابن عربی اور مشہور الفاظ و معنی کے اندر ہیں، مشہور نے کہا ہے ظاہر لفظ سے مخالف ہے، ظاہر کے مخالف کی طرف جاتے ہیں، ابن عربی معنی غیبیہ کی بات کرتے ہیں، باطنی معنی کے حاصل ہونے کو تعویل کہتے ہیں۔ علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک کیا کہتے ہیں، تعویل الفاظ و معنی کے سنخ سے نہیں ہے، تعویل کا تعلق الفاظ و معنی سے نہیں ہے، بلکہ تعویل حقیقت عینیہ کو تعویل کہا جاتا ہے، وہ حقیقت عینیہ جس سے یہ الفاظ و معنی حکایت کرتے ہیں۔ اب وہ حقیقت
پورے کے پورے قرآن مجید کی ایک حقیقت عینیہ ہے. ہر لفظ کی، ہر آیت کی حقیقت عینیہ. حقیقت سے ہی یہ الفاظ و معنی کاشف ہیں، یہی اس حقیقت سے ہی حکایت کرتے ہیں، یہ دلالت کرتے ہیں اس حقیقت پر، الفاظ اور معنی. تو علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں کہ تعویل کا تعلق الفاظ اور معنی سے نہیں ہے کہ وہ حقیقت نہیں ہے. اب اس حقیقت عینیہ، پوری کائنات کی جو حقیقت عینیہ ہے، وہ کہتے ہیں انسان کامل. باطنی معنی عارف کو حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقت عینیہ جو ہے، جو کہ 100% ان کے اوپر منطبق ہو، الفاظ کے اوپر، وہ انسان کامل اس کو حاصل کر سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے. تو لہٰذا چونکہ پورے قرآن کی حقیقت عینیہ ہے، تو اس الفاظ اور معنی کی حقیقت عینیہ کو ہر زمانے میں منطبق کرنے کے لیے انسان کامل کا ہونا قرآن مجید کے ساتھ لازمی و ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی جو بتا سکتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں، آیات ہیں، یہ آیات کون سی حقیقت عینیہ پہ منطبق ہوتے ہیں. تو یہ علامہ طباطبائی صاحب کا نظریہ تھا کہ علامہ طباطبائی صاحب مشہور، اور ابن عربی، یہ میں نے ایک خلاصہ بیان کیا ہے. میں اس خلاصے کا ایک منٹ میں، اس خلاصے کا پورے 3 نظریوں کو 1 منٹ میں خلاصہ کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ تعویل مشہور مفسرین کی نگاہ میں ظاہر، قرآن مجید کے جو ظاہر الفاظ کا جو ظاہر ہے، اس ظاہر کا جو مخالف ہے اس کی طرف جانا، ظاہر کا جو مخالف ہے اس کی طرف جانا، اور وہ مخالف بھی اس ظاہر کا لازمہ ہے، یہ تحویل کہلاتا ہے. ابن عربی کے نزدیک وہ معنی باطنی اور غیبی معنی کا حاصل ہونا عارف کے لیے تعویل کہلاتا ہے. علامہ طباطبائی صاحب کے نزدیک تعویل کا تعلق الفاظ اور معنی سے نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت عینیہ تعویل کہلاتی ہے. تو مشہور مفسرین کے مطابق قرآن مجید کی تعویل فقط متشابہ آیات کی ہو سکتی ہے، محکمات میں تعویل نہیں ہے. ابن عربی کے نزدیک پورے قرآن کی تعویل ہو سکتی ہے، کیونکہ پورے آیات کا باطن ہے، تو باطنی معنی باطنی وہ عارف کشف کر سکتا ہے یا ان کو حاصل کر سکتا ہے. علامہ طباطبائی صاحب کے نزدیک تعویل فقط انسان کامل کر سکتا ہے، تعویل بس فقط انسان کامل کر سکتا ہے. یہ جو ہے والراسخون فی العلم کہ ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ قرآن مجید کی تعویل اللہ جانتا ہے اور راسخون فی العلم جانتے ہیں، تو وہ سے مراد وہ انسان کامل لیتے ہیں. یہ ہو گیا ان تینوں نظریات کے درمیان فرق. اب سوالات ہیں تو میں جی فاضل صاحب بہت عمدہ. آپ ظاہر ہے سوالات بھی ضرور ہوں گے، تو 5 منٹ ہے ہمارے پاس. کون سوال کرنا چاہے گا؟ یا ریحان صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ نے بھی جوائن کیا. جی السلام علیکم آصف. جناب استاد فاضل صاحب نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی. میں بس اس میں کیا مزید کیا ایڈ کروں گا، میں کیا اور میری اوقات کیا. استادانہ گفتگو تھی، بہت خوب تھی، بہت عمدہ تھی. اپنے موضوع کو بڑی اچھی طرح انہوں نے محیط کیا. تو سوال کوئی ہو تو وہ ضرور کریں. کوئی ایک تو میرا ایک سوال ہے، ریحان آپ سے بھی ہے. جی جی پلیز. کہ تصوف کی روایت میں تو راسخون فی الدین میں اولیاء اللہ آ جاتے ہیں، عرفاء آ جاتے ہیں، تو ان کو انسان کامل پہ محدود کرنا، بلکہ فاضل صاحب بھی اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں. جی بالکل استاد صاحب فرمائیں. جی ابن عربی کے نزدیک اور تصوف اور عرفاء میں راسخون فی العلم یہ عرفاء ہیں، راسخون فی العلم اور عرفاء ہیں. علامہ طباطبائی صاحب کے نزدیک
मैं ये कह रहा था कि तसव्वुफ, इरफान, इब्न अरबी इनके नज़दीक रासिखून फिल इल्म और अफवाह हैं ठीक, जो तावील को जानते हैं, क्योंकि तावील का माना वो मानिए गैबी का हासिल हो जाना तावील है उनके नज़दीक, तो वो उरफा ही कर सकते हैं। लेकिन अलामा तबतबाई साहब के नज़दीक रासिखून फिल इल्म वो इंसान कामिल है। ये फिर एक अलग बहस शुरू हो सकती है इसमें, मगर बिलाल साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी जी बिलाल साहब। नहीं सर, मैं अप्रिशिएट कर रहा था, ये सवाल तो नहीं था, जिस तरह रेहान साहब ने कहा कि बहुत ही मुफीद गुफ्तगू थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। जबरदस्त, जी जबरदस्त। जी आप में से राहिल फाजिल साहब, अल्लामा तबातबाई इनका दौर कौन सा बनता है? ये अलामा तबतबाई साहब आज से तकरीबन 42 साल पहले वफात हुई है उनकी। अच्छा, जी शुक्रिया। जी, अगर किसी को कोई लफ्ज नहीं समझ आया या कोई बात समझ नहीं आई तो आप अभी सवाल कर सकते हैं। जी जी फुरकान साहब। जी मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं एक चीज मतलब समझना चाह रहा हूँ कि अलामा तबई की जो इंटरप्रिटेशन है उसके मुताबिक पहली इंटरप्रिटेशन तावील की थी, तरह कुरान इटसेल्फ मुतशाबिहात हो जाता है और जो इंसान कामिल है वो जिसकी तरफ कुरान रेफर कर रहा है वो हो जाएगा, इसी तरह हो रहा है। जी फाजिल साहब। देखें, उनके नज़दीक पूरे के पूरे कुरान की हकीकत ऐनिया है, तो हकीकत ऐनिया इस कुरान को हकीकत ऐनिया पे मुंतबिक करना ये इंसान कामिल का काम है। अब इसे मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अगर इसे सादा लफ्जों में समझा जाए तो वो यूं है कि कुरान जिस पे नाजिल हुआ जाहिर है वो इंसान कामिल हैं, यानी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यकीनन कुरान मजीद के अव्वलीन जो तावीली या तशरीही या ताबीरी या तफसीरी मानी हैं वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मुतय्यन करते हैं। तो जी जी यानी आले सुन्नत के यहाँ वो तफसीर बिल मासूर है जिसको बहुत उम्दा समझा जाता है और अच्छा समझा जाता है, वो वही तफसीर है जो अहादीस की रोशनी में की जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ अल्लामा तबातबाई का भी शायद मंशा यही है कि इंसान कामिल चूंकि उस कुरान मजीद की हकीकत ऐनिया से वाकिफ है तो वो दुरुस्त तावील करने पे वही कुदरत रखता है, और जाहिर है बाकी फिर जो भी तावीर या तफसीर या तावील होगी वो उसकी इत्तबा में ही होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। जी बहुत शुक्रिया रेहान। और किसी का कोई सवाल हो? जी मेरा एक सवाल है कि बिगनर जैसा हमारे अपने बच्चों के लिए हम कौन सा कुरान का लफ्जी तर्जुमा उनको कहें कि वो उसको लें तो वो ऑथेंटिक हो, और क्योंकि जो अहले ज़बान होते हैं उन्हीं को उसका सही बैकग्राउंड और वर्ड रूट सब चीजें पता होती हैं, तो बच्चों के लिए हम कौन सा उनको कहें कि ये इसको करें तो वो उनकी आखिरी समझने में उनको आसानी होगी। ये रेहान साहब आप बता दें कुरान मजीद का। जी मैं इस ज़िमन में क्या कोई किसी एक को स्पेसिफाई करना यकीनन एक मुश्किल काम है, इसीलिए उस्ताद ने मेरी तरफ भेज दिया। तो अमूमन ये इस मामले में हम ये कहते हैं कि आप अपने हस्बे मंशा आप 2 3 4 तराजुम देख लीजिए। एक तो सबसे पहले कि किस जुबान में तर्जुमा आप पढ़ना चाह रहे हैं, उर्दू है या अंग्रेजी है, और उसके बाद फिर ये कि आपका पहले से जहन क्या है। ये भी तजवीज़ किया जाएगा कि जाहिर है आप अपने स्कूल ऑफ थॉट यानी अपने मसलक के करीब तराजिम को देखें, और अगर आप कोई साइंसी नुक्ता नज़र रखते हैं उस हवाले से कुरान मजीद का तर्जुमा करना चाहते हैं तो फिर हम आपको कोई और सजेस्ट करेंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन और थॉट टू थॉट वेरी करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त।
جی بہت خوب آپ نے جواب دیا. یا اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ یہ بات صاحب. جی میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ علامہ طباطبائی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کامل جو ہے وہی تعویل کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ سوال بھی کھڑا ہوتا ہے کہ پھر انسان کامل کون کون ہیں پھر، کیونکہ اب ریحان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس سے شاید امپریشن یہ مل رہا ہے کہ پھر صرف رسول اکرم ہی تعویل کر سکتے ہیں، لیکن علامہ طباطبائی میرے خیال میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انسان کامل ہوگا، جو اصل حقیقت ہے قرآن کی اس سے واقف ہوگا، وہ تعویل کر سکتا ہے. میرے خیال انہوں نے یہ حد نہیں لگائی ہے کہ صرف رسول اکرم ہی تعویل کر سکتے ہیں. میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا. کنڈیشن انسان کامل ہونے کی ہے، کنڈیشن وہ کوئی کسی فرد کی کنڈیشن نہیں لگائی انہوں نے میری نظر میں. جی بس وہ یعنی اس حقیقت جو انسان کامل کی حقیقت ہے، اس حقیقت کے افراد جو ہیں وہی تعویل کر سکتے ہیں. جی مطلب کہ وہ مطلب اس کا مطلب فائل صاحب یہ کا مطلب وہ افراد جنہوں نے اپنے آپ کو منسوب یا متصل کر لیا حقیقت محمدیہ کے ساتھ، صرف وہی صحیح معنوں میں تعویل کر سکتے ہیں. ایسی ہے نا بات بیسیکلی؟ نہیں، متصل منسوب کی بات نہیں ہے. شاہ جی ایسا ہے کہ وہ جو ائمہ معصومین ہیں، چونکہ شیعہ موقف ہے تو وہ چونکہ وہ عکس رسول ہیں، وہ آئینہ رسول ہیں جس میں رسول اللہ کی ذات اقدس متجلی ہو رہی ہے، تو اپنے اپنے زمانے میں وہ ضرور کر سکتے ہوں گے. لیکن اہل سنت کے ہاں تو یہ ہے کہ چونکہ انسان کامل ایک رسول اللہ ہی ہیں، تو یعنی میں باقی اصل میں میں اسی طرف لے جانا چاہ رہا تھا. میں نے بیسیکلی یہ بات بھی اس لیے چھیڑی تھی، اسی طرف لے جانا چاہ رہا تھا. دیکھیں ابن عربی کے نزدیک ہر زمانے میں انسان کامل ہے. پیغمبر کے بعد بھی ان کے نزدیک انسان کامل موجود رہے ہیں، اور آج کے دور میں وہ خود کہتے ہیں کئی جگہوں پر کہ ہوا سید المہدی من ولد فاطمہ، کہ وہ سید مہدی ہیں بیوی فاطمہ کی اولاد سے، وہ انسان کامل. تو انہوں نے کئی جگہ پہ متعین کیا ہے. یہ ہر ایک اپنے نقطۂ نظر کے مطابق جو ہے نا وہ اس کو بتا سکتا ہے کہ انسان کامل کون ہے. علامہ طباطبائی صاحب کے نزدیک، وہ شاہ صاحب جس طرح فرما رہے ہیں ریحان صاحب، کہ وہ چونکہ پیغمبر کے بعد امام علی امامت کو مانتے ہیں، 12 اماموں کے قائل ہیں، تو وہ ہر امام کو انسان کامل مانتے ہیں. تو پیغمبر کے بعد انسان کامل علی ہیں، حضرت علی علیہ السلام، ان کے بعد امام حسن، امام حسین، اور آخر میں امام مہدی علیہ السلام ہیں. لہٰذا وہ ہر دور میں ان کا وجود رہا ہے، اور آج کے دور میں بھی وہ امام مہدی کے وجود باقی ہے، اور تا قیامت باقی رہنا ہے. جب ان کا وجود ختم ہوگا تو پھر کائنات بھی ختم ہو جائے گی. جی اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان 14 کے علاوہ کوئی اور انسان کامل نہیں، وہ اس چیز میں بھی بلیو کرتے ہیں. جی اس پہ نہیں بلیو کرتے، کوئی اور نہیں ہے انسان کامل. ٹھیک ہو تھینک یو. چلیے ایک الگ ایک بڑا دلچسپ ڈسکشن شروع ہوا. مجھے لگ رہا ہے کہ انسان کامل پر ایک الگ سے نشست پہلے بھی کر چکے ہیں. وہ ہم اسٹڈی سرکل عبد الکریم جیلی جو کہ عربی کے شاگرد تھے یا اس لڑی میں سے تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے انسان الکامل. تو آپ سمجھیے کہ تصوف کی نگاہ سے وہ بہت کارآمد ہے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے. تو تمام حاضرین کا، خصوصاً حامد رضا فاضل صاحب کا اور ریحان گیلانی صاحب کا اور آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ابھی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. بڑی مہربانی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. التماس دعا استاد، التماس دعا. اللہ حافظ. خدا حافظ.